چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ فارس نے غور کیا کہ الاف کے ہونٹوں پر ہلکی سی تھکن تھی، جیسے اس کے پاس سوال تو بہت تھے مگر انہیں پوچھنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی آدمی کچھ بھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ چیز اس کے اندر کہیں اتنی گہری دفن ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اسے کھود کر باہر نہیں نکال سکتا۔ فارس نے نرمی سے کہا، جیسے یہ جملہ زیادہ خود سے کہہ رہا ہو کم الاف سے۔ الاف نے ایک لمحے کو سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو فارس کو بے چین کر گیا، اور اگر وہ چیز خود باہر نکل آئے۔ الاف نے آہستہ سے پوچھا۔ فارس نے نظریں چرائیں۔ باہر نکلنے والی چیزوں کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، وہ یہ جانتا تھا۔ وہ ہنسا، مگر وہ ہنسی کسی تھکے ہوئے آدمی کی تھی جو حقیقت کا وزن اٹھانے سے انکار تو نہیں کر سکتا مگر اس کا مذاق ضرور اڑا سکتا۔ تو پھر آدمی یا تو اس کا سامنا کرتا ہے یا اس کے نیچے دب کر مر جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے الاف جیسے کچھ کہنے کو رکی مگر پھر اس نے نظر پھیر لی۔ فارس نے محسوس کیا کہ اس نے آہستہ سے اپنی کتاب بند کر دی، جیسے کچھ دیر پہلے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب اسے پہلے سے ہی معلوم ہو۔ کافی ہاؤس میں مدھم روشنی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مگر فارس کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اور الاف کسی اور ہی دنیا میں بیٹھے ہوں، ایسی دنیا جہاں الفاظ کم اور خاموشیاں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں ہر بات کے پیچھے ایک ناسمجھ آنے والا دکھ چھپا ہوتا ہے۔ فارس نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، کچھ چیزیں اندر رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ الاف نے ہلکا سا سر جھکایا، جیسے وہ اس بات کو محسوس کر سکتی ہو۔ شاید، مگر کچھ چیزیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ خود کو قید نہیں رکھ سکتی۔ فارس نے اسے غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، ہاں، شاید اسی لیے کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ الاف نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک ایسی نظر سے مسکرائی جس میں شاید دکھ، شاید ماضی اور شاید کوئی انکہی کہانی چھپی تھی۔